دعوت سخن دے رہا ہوں سید عظیم ادروس صاحب، سید عظیم ادروس صاحب وہ آئیں اور حضرت سید امیر پاشا صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ اور اس کے بعد میں سید جیلانی صاحب ادروس ان کی گلپوشی سید جاوید ادروس صاحب کریں گے، وہ آئیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سید جیلانی صاحب ادروس ان کی گلپوشی کریں۔ اور اس کے بعد میں سید عبد القادر ادروس صاحب قبلہ ان کی گلپوشی جو ہے ہمارے سید شفیق ادروس صاحب قبلہ کی جانب سے ہوگی۔ اور اس کے بعد میں سید مشتاق ادروس صاحب قبلہ کی گلپوشی جو ہے سید زین ادروس صاحب سے ہوگی، وہ آئیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سید مشتاق ادروس صاحب کی گلپوشی کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی سید شفیق ادروس صاحب ان کی گلپوشی جو ہے سید پرویز ادروس صاحب کریں گے، وہ آئیں اور گلپوشی کریں اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کے بعد میں سید لطیف صاحب ادروس جن کی گلپوشی جو ہے سید ٹھیک ہے، معافی چاہتا ہوں، ابھی نہیں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد میں گلپوشی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں ہاشم پیر صدیقی صاحب کی گلپوشی سید جہانگیر صاحب ادروس وہ آئیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی گلپوشی کریں۔ اور اس کے بعد میں حضرت جو ہے معراج صاحب جن کی گلپوشی جو ہے سید عبداللہ صاحب کریں گے، وہ آئیں اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت معراج صاحب کی گلپوشی کریں۔ اور اس کے بعد میں ہمارے سید عظیم صاحب ادروس ان کی گلپوشی جو ہے سید زبیر صاحب ادروس وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کی گلپوشی کریں۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ اسٹیج پر رونق افروز سادات کرام، سادات منگولی،
گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین و حضرات، میری مائیں اور بہنیں، اور محفل میلاد میں آنے والے غلامان مصطفیٰ، عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی قدر، جس محفل میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں وہ کوئی عام محفلوں کی طرح نہیں، وہ کوئی سادہ محفلوں کی طرح نہیں۔ ہم تاجدار انبیاء، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، جناب رسالت مآب، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں تشریف لائے ہیں، تو عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ شاعر کہتا ہے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نہ گھبراؤ غلامان مصطفیٰ، نہ گھبراؤ، قیامت میں یہ اپنا دامن ہمارے لیے پھیلائے ہوں گے۔ نہ گھبراؤ غلامان مصطفیٰ، نہ گھبراؤ، قیامت میں اپنا دامن یہ ہمارے لیے پھیلائے ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے جو محفل میں عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، شاعر کہتا ہے، وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں، یہ بزم شہیدی ہیں یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں، یہ بزم شہیدی ہے یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ وہ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے انہی کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ عزیزان گرامی قدر،
بڑی پیاری محفل ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس وجہ سے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں کچھ اچھا پیغام اور علمی گفتگو ہم حاصل کر کے اٹھیں، تاکہ کل، چونکہ کل کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی مبارک ولادت کے دن ہم محبت کے ساتھ جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بے شک یہ معاملہ کم ہونے والا نہیں بلکہ قیامت تک اور مزید ترقی پانے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مومنین پر ہم نے احسان کیا کہ انہی میں سے انہی کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، بے شمار احسانات ہیں۔ پروردگار دو عالم نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، کلمہ دیا، مسلمانوں میں پیدا کیا، انسانیت کو جینے کا طریقہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں نماز دے کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں نماز دے کر تم پر احسان کیا۔ اب میں نقطے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حج جیسی عظیم عبادت دے کر یہ نہیں کہا کہ میں نے حج دے کر تم پر احسان کیا، روزہ دے کر تم پر احسان کیا، زکوٰۃ دے کر تم پر احسان کیا، قرآن دے کر تم پر احسان کیا۔ ارے یہ ساری عبادتیں ایک طرف، یہ تو احسان ہے ہی، مگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ ساری عبادتیں ایک طرف، میں نے اپنا رسول تمہارے درمیان بھیج کر تم پر احسان کیا۔ نماز بعد میں ہے، رسول کا مقام و مرتبہ سب سے پہلے ہے۔ پتہ یہی چل رہا ہے نا، اللہ نے نماز کا ذکر کیا کہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو دے کر میں نے احسان کیا ہے، حالانکہ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے، مگر پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنا رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اور بڑی پیاری بات تو یہ ہے کہ احسان اگر کوئی کرتا ہے ہم پر یا آپ پر، کوئی احسان کرتا ہے اور اپنے احسان کو جتاتا بھی نہیں ہے، حکم تو یہی آیا کہ احسان کر کے احسان نہ جتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر کسی نے تم پر احسان کیا اور احسان نہ جتائے تب بھی اس کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ تبارک و تعالی تو احسان کر کے احسان جتا رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ سمجھ آ رہی بات؟ احسان کر کے احسان نہ جتائے تب بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو رب ہو کے احسان کر کے احسان کو جتا رہا ہے تو ہمیں بدرجہ اولا اس کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ اب دوسرے مقام پر پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیوں کا اظہار کرے۔ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیوں کا اظہار کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پوچھا گیا کہ وہ فضل کون سا فضل ہے، وہ فضل کس چیز کا نام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خوشی منانے کا، خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل جس پر خوشی منانے کا حکم ہے وہ فضل دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فضل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے اور اس کی رحمت پر۔ اب ایک اور نقطے کی بات یہ ہے عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے فضل پر اور میری رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیوں کا اظہار کرے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
دھوم دھام سے خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں دھوم دھام سے خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ جب کوئی شخص دھوم دھام سے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے تو یہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہوتا ہے، یہ سادگی کے خلاف ہوتا ہے۔ جو دھوم دھام سے خوشی مناتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں پر فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میرے فضل پر اور میری رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو پتا کیا چلا؟ اپنی ذاتی خوشی ایک طرف، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ایک طرف ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ایک طرف ہے۔ اپنی ذاتی خوشی پر اگر ہم خوشیوں کا اظہار کریں گے، دھوم دھام سے چرچا کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے میں ایسی خوشیوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر رسول کی آمد پر ہم خوشی منائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اور خوشی کیوں نہ منائیں؟ خوشی کیوں نہ منائیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کیوں مناتے ہو؟ حضور علیہ السلام پیدا ہو گئے، وصال فرما گئے، ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہے، لیکن آپ ہر سال حضور کی یاد میں یہ خرچے کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگز کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس کی مثال علماء کرام کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، جب کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خوشی تو مناتا یا نہیں مناتا؟ میں دلیلوں کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کے ہاں اب اگر صاحب کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے صاحب ہیں اور جو صاحب خانہ ہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس اولاد کی پیدائش کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں نا۔ اب اولاد کی خوشی کسی کے گھر میں ہو رہی ہے، پیدائش کسی کے گھر میں ہو رہی ہے، دوسرے گاؤں والے آ کر تو خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، یا دوسرے محلے والے آ کر تو خوشی میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو میں اس کا خلاصہ اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا گویا کہ یہ وہی اظہار کرتا ہے جس کا اس پیدا ہونے والے سے تعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق اس پیدا ہونے والے سے ہوتا ہے وہی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ جس کا تعلق پیدا ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا وہ خوشی نہیں غم منایا کرتے، انہیں خوشی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ تو پتا کیا چلا؟ حضور کی میلاد کو ہم ہر سال سجاتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک سجاتے رہیں گے اور اس معاملے میں ترقی کرتے رہیں گے اور یہ بتاتے رہیں گے کہ ہمارا تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تعلق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال خوشی کیوں مناتے ہیں تو وہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ انہیں رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہر سال مناتے ہیں اور منائے کیوں نہ؟ خوشی کیوں نہ منائے؟ ارے جس نبی نے ہمیں ہر روز یاد کیا، ارے وہ نبی تو ہمیں ہر روز یاد کرتے۔ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں دن یاد کروں گا، فلاں دن یاد نہیں کروں گا، ارے وہ اپنی امت کو روزانہ یاد کرتے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے حضور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے۔ تو ہم اتنے بدبخت تو نہیں ہو سکتے نا کہ رسول ہمیں روز یاد کریں، ہم ماہ ربیع الاول میں بھی یاد نہ کریں؟ اتنے بدبخت تو، اتنے غیرت مند تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا تعلق ہے تاجدار حل عطا سے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم صرف 12 ربیع الاول کے دن نہیں بلکہ پورے ماہ ربیع الاول میں بھی اگر میلاد منائے تب بھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر پورے سال کے 12 مہینوں کو بھی ہم میلاد منائے تب بھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا تعلق ہے بھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اور اس تعلق پر ہم ناز کرتے ہیں، اس نسبت پر ہم ناز کرتے ہیں۔ عزیزان کرام قدر، جو تعلق سے وابستہ ہوتے ہیں وہی اس تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت حضور علیہ السلام کو قرار دیا، اور یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے کوئی پروگرام رکھنے کے لیے، لنگر لٹانے کے لیے، اب لنگر لٹانے پر مجھے ایک بات یاد آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے لکھا گیا ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ پھر سے کیا. حدیث کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد میں پھر سے اپنا عقیقہ کیا. کہ میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن دوبارہ عقیقہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بکرے کاٹے اور لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کیا. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت آئی، الحلیہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر ائمہ محدثین نے اس روایت کو لکھا ہے. مگر کمال کی بات تو یہ ہے، اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو 7ویں دن ہی آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کا عقیقہ کر دیا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ 7ویں دن. اور یہ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے ماں باپ اس کا عقیقہ 7ویں دن کرے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کرے. اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کرے. اگر 14ویں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن کرے. بہرکیف یہ تعداد بتائی گئی ہے فقہاء کرام نے، مگر جب تک اس کا عقیقہ کیا نہیں جاتا تب تک وہ بلاؤں میں گھرا ہوا رہتا. وہ بچہ جو ہوتا ہے، جو بھی نومولود ہوتا ہے، وہ بلاؤں میں گھرا ہوا رہتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر بتائیے مجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے شریعت کو عام کیا، کیا وہ 40 سال تک وہ بغیر عقیقے کے رہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو دلائل تو یہی کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ آپ کے 7ویں دن کر دیا تھا. تو پھر حضور نے 40 سال کے بعد میں کس بات کا کھانا کھلایا، کس بات کے بکرے کاٹے؟ تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اے مولا، تو نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی رحمت کے صدقے میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں، اور تیری شکر میں بکرے کاٹ کر لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کر رہا ہوں. تو پتہ کیا چلا، حضور کے میلاد کے دن اور حضور کی میلاد کی خوشی میں لنگر بنا کر بانٹنا یہ خود حضور کی سنت ہے، یہ خود حضور کی سنت ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، عقیقہ دوبارہ تو نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. دوسری مرتبہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور ایک بات سمجھ لیں، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عوام الناس بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا ان کا کردار ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. مگر خدا کی عزت کی قسم حرام بھی کہا جاتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کہا جاتا ہے. ایک بات بتائیے مجھے، آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم لوگ سب لوگ بیٹھے ہیں، میں ناچیز کچھ عرض کر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، کیا یہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے؟ بتائیے، کیا یہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے یا کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات بیان کیے جا رہے ہیں. تو نادان اور جاہل ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا حرام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. رسول کے ذکر کو حرام کہنا یہ کتنی بڑی بدبختی ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور کے ذکر سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے، حضور کے ذکر سے تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے، اور حضور کے ذکر سے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. رسول کے ذکر کو حرام کہنا اتنی بڑی بدبختی ہے کہ ان لوگوں کو حرام کہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں. رسول کے ذکر کو حرام کہنے میں کے بعد میں بچائے کیا؟ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا، خنزیر کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا. قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہے، احادیث شریفہ میں دلائل موجود ہے. سود کا کاروبار کرنے کو حرام قرار دیا. اب میلاد کو حرام کہنا یہ تو پھر کتنا بڑا گناہ ہے. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور میں نہیں بلکہ غیروں کے علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے پیدائش کے دن خوشی کا اظہار نہ کرے، خوشی کا اظہار نہ کرے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شیطان سے بدتر ہے.
وہ شیطان سے بدتر ہے، یہ ہمارے نہیں غیروں کے علماء نے لکھا، وہ غیروں کے علماء نے لکھا ہے۔ حضور کی ولادت کے دن خوشی نہیں ہوگی، ارے ہم اپنے بچوں کی پیدائش کے دن تو خوشی مناتے ہیں، اپنے بچوں کی پیدائش کے دن لائٹ لگاتے ہیں گھروں میں، ہماری شادیوں کے دن 8 دن پہلے منٹپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ فضول خرچی ہے، اور جب سرکار کا میلاد آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے۔ اللہ اکبر، بدبختی کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ عزیزان گرام قدر، مبارکباد کے حقدار ہیں آپ لوگ جو حضور علیہ السلام کی محفل میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں، عبادتیں ایک طرف، حضور کی محبت میں اس محفل میں آنا کل قیامت کے دن ضرور کام آئے گا، کل قیامت کے دن ضرور کام آئے گا۔ عزیزان گرام قدر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے عظیم محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور یہ وہ محدث، عظیم محدث ہیں جنہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عزیزان کرام قدر، ان کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میلاد کی برکتیں کیا ہوتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کس قدر میلاد قبول ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، توجہ چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم فرماتے ہیں حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ہر سال پابندی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے میلاد کے دن کھانا بنا کر، لنگر بنا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے والد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھ پر بڑا غریبی کا سال گزرا، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں حضور کی شان میں لنگر بناؤں اور لوگوں کے درمیان تقسیم کروں۔ آج ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ روزانہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میلاد انہی کے پیسوں سے سجتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ امریکہ سے ڈالرز جن کے پاس آ رہے ہیں وہ تو نماز 5 وقت بلا رہے ہیں، بلا کے روزانہ نماز کی 50 روپے دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہوتے ہیں وہ غریبوں کے پیسوں سے وہ بنائی گئی ہوتی ہے، اور غریبوں کے پیسوں میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریب قیامت کے دن امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ غرباء کی شان ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو غریبوں پر شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں، شکر ادا کریں کہ مولا نے ہمیں غریب رکھا، مگر حلال کمائیں، ٹھیک ہے، حلال کمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک سال مجھ پر بڑا سخت گزرا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے کچھ روپیوں کے بھنے ہوئے چنے لیے، اسی پر میں نے فاتحہ دلائی اور حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ کو اثار ثواب کر دیا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وہ عمل کرنا تھا، میں رات کو سویا میرے مقدر جاگ گئے، میں رات کو سویا میرے مقدر جاگ گئے، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے وہی پلیٹ، وہی برتن رکھا ہوا ہے جس میں میں نے چنے ڈال کر فاتحہ دیے تھے، اور میں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام کی میں نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، سرکار علیہ السلام مجھے دیکھتے اور مسکراتے، آپ فرما رہے حضور مجھے دیکھتے اور مسکراتے اور فرمایا کہ اے عبد الرحیم قریب آؤ، قریب آؤ، تم نے جن چنوں پر فاتحہ دلائی تھی وہ چنے ہم نے قبول کر لیے ہیں، یہ کہہ کر سرکار ان چنوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 کنٹل کھانا بنائیں، 5 کنٹل کھانا بنائیں، گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے اس پر فاتحہ دلائیں، سرکار کے نام پر اثار ثواب کر دیجئے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور بے شک ہو بھی کیوں نہ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما کر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان یہ تقریر فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا، جس طرح سے ہم میلاد مناتے ہیں کیا حضور نے میلاد منایا؟ ٹھیک ہے، میں اعتراضات کی طرف آ رہا ہوں تاکہ مہینہ تمام ابھی آپ کے درمیان موجود ہے اور آپ کے ذہنوں میں سے جو کچھ بھی کنفیوژنس ہے وہ نکل جائے. کیا حضور نے بھی خود اپنا میلاد منایا؟ تو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. ودعوت ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وہ بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور امی، اور میری ماں کا وہ خواب ہو جو میری پیدائش کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا. میری ماں نے میری پیدائش کے وقت جو خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی حقیقت ہوں. اب محترم سامعین کرام بتائیے، پیدائش کے وقت جو خواب میری ماں نے دیکھا تھا میں وہ ہوں، یہ پیدائش کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ میلاد کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد کہتے ہیں، عربی لفظ ہے، پیدائش کو میلاد کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام خود اپنی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ اب پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے، ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مہینے میں جتنے پیر ہیں اسی میں روزہ رکھ لیا، 2 مہینے کے پیروں میں روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں. آپ کی جتنی عمر تھی، آپ کی تمام عمر آپ نے پیر کے دن کا روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اسی لیے میں خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. وہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں. یہ میلاد کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ اپنی پیدائش کا ذکر سرکار خود فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے میں خوشی میں روزہ رکھ رہا ہوں. یعنی آپ نے اپنے میلاد پر خود کی خوشی کا اظہار کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان کرام قدر، یہ حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد کا ذکر فرمایا اور خوشی منائی. اور کیوں نہ منائے، جو کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سارے جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف غیروں کے لیے نہیں، جتنے قومیں اس دنیا میں آباد ہیں ہر قوم کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے. ہر مخلوق کے لیے سرکار علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کیا